22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، 22واں پارہ۔ بڑی پتہ کی بات بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آج کل کچھ مومنین کو جو مولا علی علیہ السلام کے دیوانے ہیں، مولا حسن پاک، مولا حسین پاک، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نوکر ہیں، تو جب کوئی بندے بغض اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے۔ غصہ آنا بھی چاہیے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں، رب کا قرآن سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کے دل کو آل رسول کا مرکز بنایا، اور جس دل میں ناپاکی دیکھی، گندگی دیکھی، نہ اس دل میں اللہ نے محبت ڈالی، نہ اس زبان پہ اللہ نے عطرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو جاری ہونے دیا۔ اگر کوئی بغض اہل بیت میں مبتلا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ سے پھٹکارا ہوا ہے، وہ لعنتی ہے۔ اللہ نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ پاک نفوس قدسیہ کا ذکر کرے، تو ان کے اوپر غصے نہ ہوا کریں، عبرت حاصل کیا کریں اور پناہ مانگا کریں اللہ سے کہ اللہ ان کی صحبت سے بچائے۔ قرآن پاک سنیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی چاہت یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ کی محبت یہی ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تیرا خدا، تیرا مالک، خالق، پالک چاہتا ہی یہی ہے کہ تیرے اہل بیت پاک سے تمام طرح کی نجس، گندگی، گناہ دور کر دے، کیونکہ یہ پاک ذاتیں ہیں، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوا انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب یا معشر المسلمین۔ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کے گروہ، سن لو، میں اور میری آل، میرے اہل بیت پاک تمام گناہوں سے پاک ہیں۔ رب کعبہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر انعام ہوا ہے۔ حضرت بی بی ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ الست من اہل البیت، یا رسول اللہ الست من اہل البیت، کیا ہم آپ کے اہل بیت پاک میں سے نہیں ہیں؟ تو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انک الی خیر انت من ازواج النبی، آپ کا جو مقام ہے وہ بھی کسی کا نہیں ہے کہ عام بندے، عام عورت کا اگر گھر والا فوت ہو جائے تو وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کی گھر والی کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے کہ وہ قیامت تک مومنین کی ماں ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا آپ بھی خیر اور بھلائی کی چاہنے والی ہیں، اللہ کی اس سے زیادہ بڑھ کے بھلائی کیا ہو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ بی بی ام سلمہ پاک سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں موجود تھی، میرے گھر میں آقا کریم علیہ السلام موجود تھے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بی بی ام سلمہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کا فرمان عالی شان نے فرمایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کالی دھاری دار چادر میں اپنے
مولا علی علیہ السلام کو چھپایا، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھایا، مولا حسن پاک کو بٹھایا، مولا حسین پاک کو بٹھایا، اور دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے تمام قسم کے رجس کو، نجس کو، گندگی کو، گناہوں کو، اور وہ دل، وہ زبانیں جو ان سے بغض رکھتی ہیں ان کو دور کر دے۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ جو لوگ مولا علی علیہ السلام کے ذکر سے جلتے ہیں، کڑتے ہیں، مرتے ہیں، ان کو جلنے دیں، کڑنے دیں، مرنے دیں۔ اللہ نے انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کی زبانوں کے اوپر ان پاک ذاتوں کا ذکر کیا جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورے 40 دن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پورے 40 دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شانہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ رحمکم اللہ، سلامتی اور رحمتیں ہوں آپ کے اوپر میرے اہل بیت، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں عنایتیں ہوں، اٹھو نماز پڑھو، اللہ تمہارے حال کے اوپر رحمت فرمائے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان عالی شان بھی سنتے جائیں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا کہ انا حرب لمن حاربہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شہید کربلا امام مظلوم کے مقابلے میں یزید کو کبھی شہزادہ کہتے ہیں، کبھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کبھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ان کے لیے ہوگا۔ ہمارے لیے تو وہ لعنت اللہ ہی ہے، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ان کے اوپر، کہ میرے سونے نبی نے فرمایا جس نے میری اطرت کے ساتھ جنگ کی، میں محمد ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، جس نے ان کے ساتھ صلح کی، میں محمد ان کے ساتھ صلح کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور جس نے ان کے ساتھ عداوت کی، میں محمد ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو ایمان سے بتائیں جن کی شان اور فضیلت کے گن قرآن پاک گا رہا ہے، رب فرما رہا ہے تمام قسم کی گندگیاں، نجس، رجس دور کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ یہ پاک ذاتیں ہیں، جب کوئی ان کو دکھائے گا تو کیا وہ رضی اللہ عنہ ہوگا، کیا وہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوگا؟ یاد رکھیے، اس لیے میرے سونے نبی نے قدغن لگا دیا کہ چاہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیانی جگہ میں جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے وہ جگہ کیسی ہے، رحمتوں کا منظر ہے۔ اس جگہ میں پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اور اسی حالت میں اسے اگر موت بھی آ جائے اور دل میں آل رسول کی محبت نہ ہو، بغض ہو، تو خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان زبانوں کو بند کروانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ شیعہ کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا حرام ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے دل میں بغض محمد و آل محمد ہے وہ مسلمان کیا، وہ اپنے آپ کو انسان کہنے کے بھی قابل نہیں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ زبانی کلامی تو وہ کلمے پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہو، ہیں جی نانے سے پیار ہے اور نواسے سے غداری ہے، لعنت ہے ایسے کلمہ پڑھنے پہ، ایسے ایمان والا کہلوانے سے، کہ یہ منافقین کا سب سے بڑا گروہ ہے جو زبانی تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن آل رسول کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سنگت سے، صحبت سے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و ازواج محمد و اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔